السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں میں کشمیر کے معاشرے میں ایک مسئلہ انتشار کا ذریعہ بنا ہے، اور وہ یہ کہ ایک مسجد شریف کے ممبر پر مٹکا لا کر کے اس کو بجایا گیا، اور اس طرح سے پیغام غالباً یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں موسیقی اور میوزک نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت پسندیدہ ہے۔ جن صاحب نے ممبر پر لا کر کے مٹکا بجانے کا کام کیا، ان کے متعلق ہمارے بہت سارے علماء نے اور اہل علم حضرات نے اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور بجا طور پر یہ اظہار ایمانی جذبات کی عکاس ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، لیکن چند اہم ترین تقاضے سامنے آئے جن کی بنا پر اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کی سخت مجبوری پیش آ رہی ہے۔ ابھی اسی ہفتے میں ہائی کورٹ کے چند مسلمان دینی جذبات رکھنے والے وکلاء صاحبان نے باقاعدہ مشورہ کر کے پھر مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس سلسلے میں مفصل بات کریں۔ اس سے پہلے میڈیا سے جڑے ہوئے ہمارے بہت سارے دینی جذبہ رکھنے والے جوانوں نے متعدد مرتبہ مجھ سے شدید تقاضا کیا کہ آپ اس سلسلے میں ضرور بات کریں۔ بہت سارے مساجد کی امام صاحبان نے، جن کو عوام کے ساتھ معاملات درپیش رہتے ہیں اور سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، ان ائمہ حضرات نے بھی مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس بارے میں بات کریں۔ ان تقاضوں کے باوجود میں تیار نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن ابھی 3 دن پہلے میرے سامنے ایک عجیب سی بات صورتحال سامنے آئی۔ اس کی بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ گفتگو کروں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے ایک نوجوان عالم جن سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں، وہ ایک بڑے علاقے میں امام اور خطیب ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ میرے مقتدیوں میں سے اکثر حضرات وہ لوگ ہیں جو جھیل ولر کے اندر مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر بازاروں میں بیچتے ہیں، یہ مچھروں کا کام ہے۔ تو مچھروں نے مل کر کے میٹنگ کی کہ اب ہم باقاعدہ میوزک اپنی کشتیوں میں چلایا کریں گے، کیونکہ فلاں امام صاحب نے، فلاں مولوی صاحب نے ممبر پر جب نوٹ بجایا تو ہمیں کیا حرج ہے۔ تو وہ امام صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو سختی سے روکا، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ تم سے زیادہ بڑے بزرگ وہ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، اس لیے ہم ان کی بات مانیں گے۔ جب اس طرح سے یہ گمراہی پھیلنے لگے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر آدمی کا چپ رہنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ ان صاحب سے ملاقات کی جاتی جن صاحب نے یہ مشن بنا لیا ہے کہ مسجد کے اندر وہ تار اور سارنگی اور مٹکا لے کر کے آنے کو تیار ہیں، ان سے ملاقات کی جاتی اور ان سے علم اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے بات کی جاتی اور سمجھانے کی کوشش ہوتی، مگر اندازہ یہ ہوا کہ شاید وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ اندازہ اس طرح سے ہوا کہ شرعی کونسل اسلام آباد کے کسی ذمہ دار نے بہت سنجیدہ انداز میں، بہت اصرار کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گفتگو میں نے ساری سنی، وہ بہت ہی اچھے انداز میں ان سے اصرار کر رہے ہیں اور ہر طرح سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے گھر جانے کو تیار ہے، ان کی مسجد میں پہنچنے کو تیار ہیں، یا جہاں وہ کہیں گے وہاں ان کو ہر طرح کا تحفظ دینے کو تیار ہے۔ مگر موصوف نے ٹال مٹول کا رویہ اختیار کیا، اور اس طرح سے امید نہیں کہ ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ اس ساری صورتحال میں اب گویا یہ آپ سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضرات، جن صاحب نے مسجد کے ممبر پر آ کر کے میوزک کے درست ہونے کے متعلق اپنے خیالات بیان کیے اور ساتھ میں مٹکا بھی پہنچایا، اور کہا جاتا ہے کہ شاید سارنگی بھی لانے والے ہیں یا لا چکے ہیں، رباب وہاں لا چکے ہیں، تو میں نے سنا ان کا نام عبد الغنی شیخ صاحب ہے۔ میں پوائنٹ وار عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی اور یہ غلطیاں کتنی سنگین انداز کی غلطیاں ہیں۔ غلطی نمبر 1،
انہوں نے قرآن کریم کی آیت کے غلط معنی بیان کیے، بلکہ قرآن کریم کی آیت کی تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ صلصال و کالفخار کے معنی ہے ایسی مٹی جو خشک ہونے کے بعد کھٹکتی ہو، کھنکتی ہو، یعنی اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ اندر سے بجتی ہو۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ شان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے اس کا تعلق تخلیق آدم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مٹکا بجانے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس آیت سے کیا ثابت کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مٹکا بجانا درست ہے۔ اس طرز عمل کو کہا جاتا ہے تحریف دین، اور یہ بدترین جرم ہے۔ قرآن کریم نے یہودی علماء کی یہی خرابی بیان کی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے بیان کردہ ارشاد کا غلط معنی نکالتے ہیں، جس کے لیے وہ ارشاد نازل ہی نہیں ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے معنی نکالتے ہیں۔ صلصال کالفخار کا تعلق مٹکا بجانے سے ہرگز نہیں ہے۔ صلصال کالفخار کا تعلق در حقیقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ترمذی شریف کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ ارشاد ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنی رائے داخل کرے اور قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو پہلی غلطی ان کی یہ ہوئی کہ انہوں نے تحریف قرآن کا جرم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو اللہ کی مراد ہی نہیں ہے۔ اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں کسی شخص نے بھی آج تک یہ نہیں سمجھا کہ صلصال کا فخار کے معنی مٹکا بجانا ہے۔ دوسری سنگین ترین غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کی ہے۔ چنانچہ ان کے بیان میں نے خود سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ موجود تھیں، وہاں کوئی خاتون آئیں اور انہیں گانا گایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ گانا سماعت فرماتے رہے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ جواب ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عورت آئے اور وہ گانے گائے اور اس کے بعد حضور کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے آپ نے گانا سنا۔ اس سلسلے میں یہ جو غلطی ہے، یعنی حضور کی طرف غلط بات منسوب کر رہا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر 5 حدیثیں ہیں، ان 5 حدیثوں کا وہ بات میری طرف منسوب کی جو میں نے کی نہ ہو یا میں نے کہی نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں حدیث کا الفاظ سنا دیتا ہوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے کہی نہ ہو یا کی نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تب اللہ کے نبی کی ذات اقدس کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی مبارک میں تھی ہی نہیں، بلکہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں مزامیر ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارا کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے مجلس میں گانے گائے جا رہے تھے۔ یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، اور میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا جو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، آدمی خود سمجھ سکتا ہے۔ تو دوسرا جرم ان کا یہ ہوا۔ تیسرا جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ مسجد کا ممبر اور محراب قال اللہ و قال رسول کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کسی کام کے لیے مسجد کا ممبر اور محراب نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے مسجد کے ممبر پر وہ چیز لائی جو اسلام میں حرام ہے، تو اس کا معنی ہے کہ انہوں نے مسجد کے اسٹیج کا، مسجد کے اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا۔ بلکہ ہماری کتابوں میں، فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف جمعے کا خطبہ ممبر پر بیان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو واعظ کرنا ہو تو واعظ بھی الگ کرسیوں پر کرنا چاہیے، ممبر اس کے لیے بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے جن باتوں کا اپنی امت کے بارے میں بہت ڈر ہے، ان میں سے ایک بڑا ڈر اس بات کا ہے الائمۃ المضلین، ایسے انسان سامنے آئیں گے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ تو جب ایک شخص یہ گمراہی کا کام کر رہا ہے تو اس مسجد کی انتظامیہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہرگز اس ممبر پر ان صاحب کو بیٹھنے نہ دیں، اور اگر یہ عمل وہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ گویا وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے اس عمل میں معاون بن رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اب تک ان کے بیانات سنے ہیں وہ توبہ کریں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ جب وہ بٹکا بجا رہے تھے اور مجمع میں بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مسجد رسول میں مسجد میں بیٹھ کر کے گانے گائے جائیں، مٹکے بجائے جائیں اور لوگ واہ واہ کرنے لگے، خوشی محسوس کریں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا۔ میں فتاوی کی کتابوں کے حوالہ نہیں، میں ابھی کل مجموع الفتاوی علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ پڑھ رہا تھا، اس میں وہ لکھ رہے تھے یخاف علیہ الکفر، جو گانوں سے لذت محسوس کرے گا اس پر تو کفر کا خطرہ ہے۔
یہ صاحب کیا کام کر رہے ہیں؟ من استحل الحرام فیخاف علیہ ان یکفر، جو کسی حرام کو حلال بنانے لگے گا، خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور بعضی کتابوں میں تو بالکل صاف حکم لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہے مسجد والوں کی ذمہ داری، اور یہ ہے عوام کی ذمہ داری، اور جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انصاف کا پیج ہرگز نہ دیکھیں۔ جو شخص گمراہی پھیلانے والا ہو اس کی گمراہی کی بات ہرگز نہیں سننی چاہیے۔